اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کا نازل ہونا یعنی قرآن شریف کا نازل ہونا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور اس رزق میں بھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے مرنے کے اور ہواؤں کے بادل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار آدمی کے لیے خرابی ہوگی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیت اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو سن تو لیتا ہے پھر غرور کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں تو اس کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اس کو اللہ تعالیٰ چند آیت کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چند آیتوں کا علم ہوتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے دوزخ ہے اور ان کے کچھ کام بھی نہ آئے گی جو وہ کرتے رہے ہیں اور نہ ہی وہ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے رب کی آیت سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے وہ سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کر دیں جو اللہ کے ان دنوں کی توقع نہیں رکھتے تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کے اعمال کا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا تو اپنے نفع کے لیے اور جو برے عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت حکومت اور نبوت بخشی اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی اور دنیا جہاں والوں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو دین کے بارے میں نشانیاں عطا کیں تو انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ایک طریقے پر قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پیروی کرتے رہیے اور ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے مقابل میں آپ کے کسی کام نہ آئیں گے اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہوتا ہے۔ ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے دوست ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائیوں اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہو یا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو باوجود یہ کہ وہ جانتا اور سمجھتا تھا گمراہ کر دیا اور اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور وہ کہتا ہے ہماری اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، اور اس کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، صرف قیاس ہی قیاس ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کھلی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سارے اہل و باطل نقصان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، ہر جماعت اپنے اعمال ناموں کی طرف بلائی جائے گی، آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے بارے میں بالکل صحیح بتا دے گی، ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھواتے جاتے تھے جو کچھ ہم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ سری کامیابی ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیت تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ نافرمان تھے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، صرف ایک خیال سا تو ہے اور ہم کو یقین نہیں ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا، آج ہم تم کو بلاتے ہیں جس طرح تم نے اس دین کے آنے کو بلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیت کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکل جائیں گے اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ ہی کے لیے زیبا ہے ساری تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہاں کا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔